اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم وشجاعتہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم و ناظرین کرام، پاک و پاکیزہ سرزمین شہر امیر المؤمنین نجف اشرف سے آج پھر ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان گفتگو ہے ماہ رمضان المبارک میں ہماری ذمہ داریاں۔ اسی عنوان کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ کل کی تقریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان اس ماہ مبارک میں، اس ماہ عظیم میں جو بھی عمل کرے اسے چاہیے کہ وہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ ہر عمل قربتاً الی اللہ کرے، اس لیے کہ اگر قربتاً الی اللہ کوئی عمل کیا جا رہا ہے، چاہے وہ عمل بظاہر چھوٹا سا ہو لیکن اس کا اجر خدا کے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے عمل کے اندر ریا کو شامل کر لے، چاہے کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ بارگاہ خدا میں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، نیت قربت کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ جیسے نیت ہوگی ویسا ہی ثواب ہوگا۔ اس لیے کہ پروردگار کثرت عمل کو نہیں دیکھتا، اخلاص نیت کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو پروردگار نے رحمتوں کا مہینہ بنایا ہے، مغفرتوں کا جو مہینہ ہے، جس کو پروردگار نے عبادت کا مہینہ بنایا ہے، اس عبادت کے مہینے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے امور ہیں جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک میں مومنین کے لیے افطار کا اہتمام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، ضرورت مندوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کی مدد کرنا، اور ضرورت مندوں میں بھی اگر کوئی سیّد زادہ ہے اس کی مدد کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ سید زادے کی مدد کرنا ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس پر ثواب خدا دیتا ہے اور جزا امیر المومنین عطا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ابو جعفر جو کوفہ کا رہنے والا تھا، اسے کہاں سے شرف ملا؟
اس کی عقیدت تھی، اس کی محبت تھی، وہ احترام کرتا تھا سادات کا، اس کا اجر اس کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیا کہ ایک ہی وقت میں چار معصوم ہستیاں اس کے گھر میں آئی ہیں، رسول خدا، مولا امیر المومنین، مولا امام حسین، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں آئے۔ تو یہ اجر اس کو ملا ہے، اس کو یہ شرف ملا ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ سادات کا احترام کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ ریاحین الشریعہ میں ایک روایت نقل ہوئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139، اور دوسری کتاب ابن جوزی کی کتاب فضائل السادات، اس میں بھی روایت موجود ہے، راوی ہیں احمد بن خزیب۔ احمد بن خزیب متوکل عباسی کی والدہ کا خزانچی تھا۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ متوکل عباسی کی والدہ ایک مومنہ خاتون تھی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتی تھی اور ان کے چاہنے والوں سے بھی محبت کیا کرتی تھی۔ احمد بن خزیب بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ خلیفہ کی والدہ کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اشرفیوں کی 1000 سے بھری ہوئی تھیلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ خلیفہ کی والدہ نے تمہارے پاس بھجوائی ہے تاکہ تم ان کو غربا اور فقراء میں تقسیم کرو۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس اشرفی کی تھیلی کو لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور میں نے اپنے جتنے بھی میرے مشیر تھے، دوست و احباب تھے، ان سے میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں کہاں غریب ہیں، فقراء ہیں، ان تمام کی ایک فہرست بنا کر مجھے دو تاکہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ انہوں نے مجھے کچھ نام پیش کیے اور میں نے وہ مال جو تقسیم کیا تو اس میں سے تقریباً 300 اشرفیاں میں نے تقسیم کر دی اور 700 اشرفیاں میرے پاس بچی۔ رات ہو چکی تھی، میں نے اشرفیوں کو سنبھال کر رکھا اور میں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر پہنچا سونے کے ارادے سے۔ احمد بن خزیب کہتا ہے ابھی میں بستر کے اوپر لیٹا ہی تھا کہ اچانک میرے دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی۔ میں بستر سے اٹھا، دروازے پر آیا، پوچھا کون؟ تو آنے والے نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، میں نادار ہوں، فقیر ہوں، سید زادہ ہوں، میری مدد کریں۔ احمد بن خزیب کہتا ہے کہ میں اندر گیا اور میں نے ایک اشرفی اٹھایا اور لا کر ان کو دے دی۔ وہ سید زادہ لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی میں واپس گھر میں آیا تو میری زوجہ نے مجھ سے پوچھا کہ کون تھا اور کیوں آیا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ ایک ضرورت مند سید زادہ تھا اور مدد مانگنے کے لیے آیا تھا اور میں نے ان کو ایک اشرفی دے دی۔ جیسے ہی اس کی زوجہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زاروں قطار روتے ہوئے اس نے کہا کہ بندے خدا، تجھے شرم نہیں آئی؟ خدا کا خوف کر کہ ایک سید زادہ تیرے دروازے پر مدد مانگنے کے لیے آیا ہے اور تو نے صرف اسے ایک اشرفی دے کر واپس کر دیا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ پروردگار تجھ سے ناراض نہ ہو، جا جلدی سے اس کو تلاش کر کے لے آ اور جتنا مال رکھا ہے وہ سارا اٹھا کر اس سید زادے کو عطا کر دے۔ احمد بن خزیب کہتا ہے کہ میں جلدی سے باہر نکلا اور میں دوڑتا ہوا گلیوں میں آیا تاکہ سید زادے کو میں پا سکوں، اور ایسا ہوا الحمدللہ کہ ایک گلی میں نے اس سید زادے کو پکڑا اور میں نے ان سے کہا کہ بندے خدا میرے ساتھ آئیں، ان کو دروازے تک لے کر اور سارا مال اٹھا کر میں نے ان کو دے دیا۔ احمد بن خزیب کہتا ہے کہ مال تو میں نے اٹھا کر دے دیا، لیکن اب مجھے خوف ہو رہا تھا کہ اگر متوکل کو اس کی خبر پہنچ گئی تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ اب میں اپنے بستر کے اوپر لیٹ گیا، سونے کا ارادہ کیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار کوشش کرتا رہا لیکن خوف کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک مرتبہ پھر میرے دروازے کے اوپر دستک ہوئی اور مجھے کافی بولنے والے لوگوں کی آوازیں آئیں۔ میں گھبرا گیا اور میں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو آنے والوں نے کہا کہ ہم خلیفہ کے سپاہی ہیں، تمہیں متوکل کی والدہ نے بلایا ہے۔
یہ کہتا ہے کہ میں تو پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا، اتنا سننے کے بعد میرے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹنے لگے کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ بہرحال میں جلدی سے تیار ہوا اور ابھی میں نکلنے ہی والا تھا کہ پھر ایک قاصد آیا کہ اے احمد بن خزیب تاخیر نہ کر، جتنی جلدی ہو سکے فوراً خلیفہ کی والدہ کی خدمت میں پہنچو۔ میں سپاہیوں کے ساتھ خلیفہ کی والدہ کی خدمت میں پہنچا اور جانے کے بعد میں نے سلام کیا۔ خلیفہ کی والدہ نے پردے کے پیچھے سے مجھ سے بڑے پیارے لہجے میں کہا، اے احمد بن خزیب، خدا تجھے اور تیری زوجہ کو بہترین جزا عطا کرے۔ احمد بن خزیب کہتا ہے کہ میں نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں ان سے عرض کیا کہ ہم نے ایسا کون سا کام کر دیا، ہم نے ایسی کون سی نیکی کر دی کہ آپ ہمیں اتنی پیاری دعائیں دے رہی ہیں؟ تو خلیفہ کی والدہ نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے بستر کے اوپر سوئی ہوئی تھی کہ میرے خواب میں رسول اللہ آئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور رسول اللہ نے آنے کے بعد مجھ سے کہا، اے کنیز خدا، تجھے اور احمد بن خزیب کی زوجہ کو پروردگار بہترین جزا عطا کرے۔ میں فوراً بیدار ہوئی اور میں نے تجھے بلا لیا، اب مجھے یہ بتا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ احمد بن خزیب کہتے ہیں سننے کے بعد میں نے سکون کی سانس لی اور میری جان میں جان آئی، اور میں نے پھر وہ پوری داستان ان کو سنائی۔ جیسے ہی خلیفہ کی والدہ نے وہ داستان میری زبان سے سنی، فوراً خوش ہو گئی اور 1,00,000 درہم اٹھا کر مجھے دیے اور کافی سارے مجھے لباس دیے اور کہا کہ ان میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لینا اور باقی مال سب اٹھا کر اس سید زادے تک پہنچا دو۔ میں نے وہ سارا مال لیا اور میں سیدھے اس سید کے دروازے پر پہنچا۔ سید کے دروازے پر جانے کے بعد جیسے ہی میں نے دستک دی تو اندر سے اس سید کی آواز آئی، اے احمد بن خزیب، دروازہ کھلا ہے، صحن خانہ میں آ جاؤ۔ میں صحن خانہ میں پہنچا، انتظار کرنے لگا تو سامنے سے وہ سید اپنے حجرے سے نکلا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا، اے بندے خدا، اے سید زادے، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ دروازے پر میں ہوں؟ تو اس سید زادے نے کہا کہ اے احمد بن خزیب سنو، جب میں تمہارے یہاں سے مال لے کر واپس آیا اور آنے کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے بتایا کہ احمد بن خزیب نے مجھے پہلے 1 اشرفی دی تھی، بعد میں انہوں نے مجھے اتنی ساری اشرفیاں دی ہیں اپنے بیوی کے کہنے کی وجہ سے، تو میری بیوی نے کہا کہ خدا نے ہم کو اتنا سارا مال دیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم خدا کا شکر بھی ادا کریں اور احمد بن خزیب اور اس کی زوجہ کے لیے دعائے خیر بھی کریں۔ ہم نے وضو کی اور ہم نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکر کے طور پر ادا کی اور اس کے بعد تیری زوجہ کے لیے ہم نے دعائے خیر کی۔ اب چونکہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہونا یہی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہو کسی انسان کے ذریعے سے تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی پروردگار کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کا بھی شکریہ ادا کریں اور پروردگار کا بھی شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہم کو یہ نعمت دی ہے۔ اور جب انسان شکریہ ادا کرتا ہے تو پروردگار اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کی اور بارگاہ پروردگار میں 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پہ ادا بھی کی۔ ہم نماز پڑھ کر اپنے بستر پر لیٹے اور سو گئے، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تم نے چونکہ خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے
لہٰذا اسی شخص کے ذریعے سے پھر تمہارے پاس اتنا اتنا مال آنے والا ہے۔ تو اب مجھے پورا یقین تھا، اس لیے کہ مجھے خبر اس نے دی تھی جو صادق القول ہے، وہ نبی کے جس کی صداقت کا کلمہ مکہ اور مدینے کے کافروں نے بھی پڑھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس لیے میں نے پورے اطمینان کے ساتھ تمہیں کہا تھا اے احمد بن خزیب دروازہ کھلا ہے، صحن خانہ میں آ جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے بارگاہ پروردگار سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، نعمتوں کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے یا سال کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے ہمیں کوئی نعمت مل رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ جو اس کا شکر ادا کرتا ہے پروردگار اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ عظیم کے صدقے میں ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہم کو اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرما، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔